سہولتیں تو چلو جیل کا ایک اپنا قانون ہے، اس کا ایک مینول ہے، اس کے مطابق دی جاتی ہیں۔ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کی تمام لیڈرشپ کو اس وقت سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان جو معاشی طور پہ ابھر رہا تھا۔ السلام علیکم عابد بھائی جنرل الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے 7 فیبروری، اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے مسلم لیگ نون تو پہلے دن سے تیار ہے کہ الیکشن کو ٹائم پہ ہونا چاہیے، اور یہ خوش آئین بات ہے کہ 8 فروری کا جو اعلان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جلد سے جلد انتخابات کا سلسلہ مکمل ہونا چاہیے تاکہ پاکستان اور پاکستانی قوم جو ماضی کے 5 سال مختلف بحرانوں میں مبتلا ہے اس سے باہر نکل پائے، اور انشاءاللہ یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور عابد بھائی کچھ سیاسی رہنما ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جائے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ برابر ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اس طرح پلینگ فیلڈ نہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسی پلینگ فیلڈ ہے، ماں سوائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اور 5 سال کی تباہی کے بعد آپ عمران خان کو بھی دوبارہ آزاد کر دیں کہ وہ جلسے جلوس کرے اور وہ بدتمیزی کا وہ طوفان مچائے جس نے اس ملک کی اکانومی، اس کی خارجہ پالیسی، اس کے اخلاقیات کو تباہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں، جو اپنی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہیں کہ وہ سیاست اور جمہوریت کے ذریعے اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی قائم کر سکتے ہیں، پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، پاکستان کو بہترین گورننس دے سکتے ہیں، تو ان سب جماعتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پلینگ فیلڈ برابر ہونی چاہیے۔ عابد بھائی ایک طرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو زہر دینے کا پروپوگنڈا کر رہی تھی، وہ تو فیک بے بنیاد تھا، جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب کو جیل میں 9 کمرے مہیا کیے گئے ہیں، کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کو تو ایک سیل میں رکھا گیا، نہ کھانے کی اشیاء دی جا رہی تھی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں دو چیزوں میں فرق ہے۔ سہولتیں تو چلو جیل کا ایک اپنا قانون ہے، اس کا ایک مینول ہے، اس کے مطابق دی جاتی ہیں۔ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کی تمام لیڈرشپ کو اس وقت سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان جو معاشی طور پہ ابھر رہا تھا، وہ دنیا میں ایک بڑی اکانومی کے طور پہ سامنے آ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نادیدہ قوتیں جو تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مل کے میاں نواز شریف کی حکومت کو نہ صرف گرایا بلکہ آخری حد تک انہیں انتقام کا نشانہ بنایا۔ عمران تو اگر جیل میں ہے تو دیکھیں وہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے جو اس نے 5 سالوں میں انتقام، لوٹ مار اور سیاست میں اختیارات کا وہ ناجائز استعمال کیا جو شاید ماضی میں آج تک کسی وزیر اعظم نے اس طرح استعمال نہیں کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف سے سلو پوائزن کیا دینا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا جو ہے نا وہ ایک گھمنڈی شخص ہے کہ وہ اپنی انا سے نیچے ہی نہیں آ رہا، وہ جیل میں جانا ہی اپنی توہین سمجھ رہا تھا، وہ تو یہ سمجھتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بس سیاسی بیانات ہیں۔ تو سہولتیں جو ہیں وہ تو جیل میں ہر قیدی کو قانون کے مطابق ملنی چاہیے، اور یقیناً ہر قیدی کا سٹیٹس الگ ہوتا ہے، وہ جیل کے قوانین کے اندر ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایکس وزیر اعظم رہے ہیں یا کوئی ایکس وزیر اعلیٰ رہے یا کوئی ایک پڑھا لکھا قیدی ہے اور ایک عام کرمینل قیدی کو جیل میں ایک ہی جیسا سلوک ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جیل کے اندر بھی قوانین ہیں کہ آپ نے کس طبقے کو کس طرح کی کلاس دینی ہے۔ دیکھیے اگر کوئی فرمان پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، کوئی پاکستان کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، کوئی پاکستان کا گورنر رہا ہے، وہ اگر کسی ایسے سیاسی جرم میں جیل میں جاتا ہے تو اس قوانین کے مطابق اسے ڈیل کیا جائے گا، تو یہ تو بے بنیاد پراپوگنڈے ہیں۔ یقیناً کہ خان صاحب کو وہ جو 5 سال انہیں زبردستی وزیر اعظم کی کرسی دی گئی تھی تمام سیاسی اور جمہوریت کو ذبح کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں وہ ٹائم بھول نہیں پا رہا، وہ ہر صورت
وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، چاہے یہ ملک رہے یا نہ رہے. تھینک یو. شکریہ.